الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. یہ تمرین صرف کا آخری سبق 29واں سبق ہے. اس میں جو ہے ہم نے یہ 4 5 باب افعال، باب تفعیل، مفاعلہ اور تفاعل اور تفاعل تک یہ 5 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں. اب چھٹا باب ہے آج، باب افتعال. باب افتعال آج چھٹا باب ہے. افتعال جیسے الاجتناب، الاجتناب افتعال. اس میں دیکھ لیجئے افتعال میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، مزید حرف کون سا ہے؟ اجتنب. دیکھ لیجئے اس کا ماضی اجتناب، اس سے انہوں نے مثال دی ہے. اصل میں افتعال ہے، مصدر کا وزن افتعال ہے، باب افتعال یہ کہلائے گا. تو اس میں الاجتناب انہوں نے مثال دی ہے. تو اجتنابن ہے اصل میں، الف لام یہ آپ کو پتہ ہے، یہ الف لام تعریفی کہلاتا ہے، معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اجتنابن اصل یہ جو ہے لفظ ہے، مصدر ہے. اجتنابن افتعالن کے وزن پر اجتنابن، اجتنابن بچنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اجتناب کرنا ہے نا، بچنا، پرہیز کرنا. تو یہ اصل میں عربی لفظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ ہماری اردو زبان جو ہے وہ مرکب ہے کئی زبانوں سے، فارسی عربی کے الفاظ اس میں آئے ہیں. تو افتعال جو ہے آپ کا یہی اس کی مثال انہوں نے دی اجتناب. تو دیکھ لیجئے آپ اس کے اوضاع ہے نا، ماضی مضارع اجتنابا، اجتنابا. اس میں افتعال کے وزن پر ہے نا، یہ اجتنابا جو ہے یہ وزن ہے اس میں افتعال. تو افتعال میں آپ جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ فا عین لام کون سا کلمہ ہے. دیکھیے اجتنبا یہ افتعال کے وزن پر ہے، میں لکھ دیتا ہوں افتعال. تو افتعال، افتعال کے وزن. تو اس میں الف جو ہے یعنی حمزہ وہ زائد ہے، اور تا وہ زائد ہے. 2 حروف جو ہے وہ زائد ہے، ایک تو تا اور حمزہ یہ زائد ہے. جیم نون اور با، جانا، جیم نون اور با یہ حروف اصلیہ ہیں اس میں. تو جیم نون با فا عین لام کلمہ ہے، یہ حروف اصلیہ ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو اجتنبا وہ ایک شخص بچا، ماضی ہے نا، فعل ماضی ہے یہ معروف. وہ ایک شخص بچا، اس ایک شخص نے پرہیز کیا. وہ ایک شخص بچا، اس ایک شخص نے پرہیز کیا. لہذا ہمیں بھی گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے. گناہوں سے پرہیز کیسے کرے؟ اس کے کئی طریقے ہیں. خود بھی گناہوں کو دیکھے، پہلے گناہوں کا لسٹ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کیا کیا ہے. کبائر بھی صغائر بھی. کبائر تو کرے ہی نا، اور صغائر پر بھی جو ہے، صغائر سے بھی بچے. ہو جائے غلطی سے تو معافی تلافی کر کے اللہ سے جو ہے توبہ کر لیں. تو اجتناب کرنا چاہیے، اجتناب عن المعاصی. یہ لازمی بات ہے اس زمانے میں، خصوصاً ہمارے اوپر جو احوال ہے وہ گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہیں. پھر اس کا مضارع ہے یجتنبو، یا جتنبو، یہ وزن ہے اس کا یفتعل. اب یہاں پر جگہ نہیں ہے، کہاں لکھوں؟ یہاں سے لکھتا ہوں میں، رائٹ سائڈ سے نہیں، وہیں پہ لکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. یفتعل، یجتنبو کا وزن آئے گا یفتعل، یفتعل، یفتعل. وہ ایک شخص بچتا ہے، یجتنبو وہ ایک شخص بچتا ہے یا بچے گا، پرہیز کرتا ہے یا پرہیز کرے گا. یفتعل، ٹھیک ہے. افتعال، یفتعل. اجتناباً یہ افتعالاً کے وزن پر ہے، افتعالاً، افتعالاً. افتعال، یفتعل، افتعالاً. اجتناباً کے معنی بچنا، اجتناباً کے معنی بچنا. اسی طرح فعل ماضی ہے اس میں اب مجہول، اجتنبا، اجتنبا آئے گا اس سے بھائی، آئے گا اجتنبا. اجتنبا کیوں آئے گا؟ افتعل کے وزن پر، چونکہ آپ کو پتہ ہے ماضی کیسے بنتا ہے، پہلے حرف کو جو ہے ضمہ لگا دینا ہوتا ہے، ما قبل آخر کو جو ہے
کسرہ لگا دینا ہوتا ہے، اور ان کے درمیان میں یعنی ما قبل آخر اور پہلے والے حرف کے درمیان کوئی متحرک حرف ہو، متحرک حرکت والا حرف ہو، تو اس کو جو ہے ضمہ کر دیں گے، مضموم کر دیں گے۔ تو اجتنب بنا، اجتنب افتعل کے وزن پر، افتعل، افتعل، اجتنب افتعل۔ تو بھائی اجتنب کے کیا معنی ہوئے؟ اس ایک شخص کو بچایا گیا، ہے نا، اس ایک شخص کو بچایا گیا، افتعل۔ یجتنب، وہ ایک شخص بچایا جاتا ہے یا بچایا جائے گا، یجتنب، یہ وزن ہے یفتعل کا، یفتعل، یفتعل، یجتنب، اور اجتناباً یہ افتعالاً، پھر سے افتعالاً، اجتناباً بچایا جانا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہی ماضی مضارع مستر، مستر جو ہے معروف کا اور مستر جو ہے مجہول کا، اس میں یہ ترجمے میں یہ فرق آپ کو اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ اجتناباً معروف میں بچنا، اور اجتناباً مجہول میں بچایا جانا، اس میں فرق ہے نا، ہے معروف اور مجہول میں۔ یہ ہے اجتناباً بچنا، خود سے انسان بچ رہا ہے چونکہ معروف ہے پیچھے، وہ ایک شخص بچا، وہ ایک شخص بچتا ہے، بچے گا، یہاں پر بچایا گیا، بچایا جاتا ہے یا بچایا جائے گا، تو ترجمہ ہوگا یہاں پر مصدر کا بچایا جانا، بچایا جانا، بچایا جانا۔ اس میں فاعل اب اس سے ہے مجتنبن، مفتعلن کے وزن پر، مفتعلن کے وزن پر آتا ہے بھائی، اس میں فاعل مفتعلن، مجتنبن، یہ وزن ہے باب افتعال سے، اس میں فاعل کا مفتعلن، مجتنبن، تو یہ مفتعلن ہے۔ ان اوزان کو بھی نوٹ کرتے جائیے، فا عین لام کی بنیاد پر جو میں دکھا رہا ہوں، مفتعلن، اور اس میں مفعول بنے گا مجتنبن، مجتنبن بچنے والا، اور مجتنبن جس کو بچایا گیا، مفتعلن کے وزن پر ہے بھائی۔ پہلے امر اس سے آئے گا اجتنب، تو ایک شخص بچ، اجتنبو، وجتنبو کیا ہے وہ قرآن کی آیت، اجتنبو الاوثان، وہاں پر ہے اجتنبو قول الزور کے، بتوں سے بچو، بت پرستی سے بچو، اور قول زور سے بچو، یعنی جھوٹ سے بچو۔ وہاں پر اللہ نے جو ہے جھوٹ کو شرک کے ساتھ ملایا ہے، یعنی اتنا عظیم گناہ ہے جھوٹ، جھوٹ اور جھوٹی گواہی دینا بھی۔ اجتنب یہ افتعال کے وزن پر ہے۔ افتعل، کیا؟ افتعل، اور لا تجتنب، تو مت بچ، تو پرہیز مت کر، تو یہ بھائی لا تفتعل کے وزن پر ہے، لا تفتعل، لا تفتعل۔ تو یہ ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں، افتعال، یفتعلو، اچھا یہ اجتنبا، یجتنبو، اجتنابا، اجتنبا، یجتنبو، اجتنابا، مجتنبن، مجتنبن، اجتنب، لا تجتنب۔ ماضی مضارع مستر معروف کا، اس کے بعد ماضی مضارع مستر مجہول کا، پہلے اس میں فاعل، اس میں مفعول، پہلے امر، پہلے نہیں، اجتنب یجتنب اجتنابا، اجتنب یجتنب اجتنابا، مجتنب، مجتنب، اجتنب، لا تجتنب۔
اگر اس کو کسی کو اس طرح مشکل ہو اس طرح کسی بھی کر سکتا ہے جو صرف ذکر میں کیا تھا. اجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب، اجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب، الامر منه اجتنب والنهی عنه لا تجتنب. اس طریقے سے بھی کر سکتا ہے اگر آسانی ہو کسی کو. مجرد میں کیا تھا نا، کیونکہ تیسس یاد اگر کسی نے یاد کیا ہو اچھی طرح تو اس میں بھی کر سکتا ہے. اجتنب یجتنب اجتنابا، پھر اس میں فاعل فهو مجتنب، اجتنبا یجتنب اجتنابا فهو مجتنب، یہ ہو گیا اس میں مفعول. الامر منه اجتنب والنهی عنه لا تجتنب، ہو گیا نا. اس طرح آسانی ہوگی اگر کسی کو اس طرح یاد ہو. کسی کو ٹیبل وائز یاد ہو تو وہ بھی بہتر، فبیہا. کسی کو اس طرح یاد ہو فبیہا. ساتواں باب جو ہے اب آگئے ساتویں پہ 5ویں سے. اللہ کے بندے تو یہاں پر ایک غلطی کر رہے تھے، تو یہ یہاں پر ہے دوجا، دو ہے یہاں پر. نمبر 2 یہ ہے، نمبر 3 چوتھا، یہ 5واں، یہ 6. اب ہے بھائی 7واں. 7واں ہے باب انفعال. بھائی کیا ہے؟ انفعال. جیسے الانکسار، ٹوٹنا، انکسار ٹوٹنا. تو اس کا دیکھ لیجئے کیا ہے ٹوٹنا. یہ بھائی فعل لازم ہے، اور فعل لازم سے آپ کا مجہول نہیں بنتا، لہذا اس سے مجہول نہیں بنے گا، صرف معروف بنے گا. تو انکسر یہ انفعال کے وزن پر ہے، وہ ایک شخص ٹوٹا. انکسر میں انفعال، تو اب سیدھے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. فاعل لام اصل ہے، حمزہ اور نون جو ہے وہ زائد حرف ہے نا بھائی. تو انفعال میں حمزہ اور نون زائد ہیں، فاعل لام اصل ہے، کاف سین را اس میں زائد اصل ہیں، حمزہ اور نون اس میں زائد ہیں. انکسرا وہ ایک شخص ٹوٹا یا وہ ایک چیز ٹوٹی. انکسرا کہتے ہیں منکسر المزاج، ابھی آئے گا. ینکسر وہ ایک شخص ٹوٹتا ہے یا ٹوٹے گا، ہے نا. کمزور شخص، ٹوٹنا، شخص تو ٹوٹتا نہیں. انکسر ایک چیزوں کے لیے آتا ہے، یا اعضاء کے لیے وغیرہ، یا منکسر المزاج وغیرہ اس طریقے کے بھی تعبیرات استعمال ہوتی ہیں. انکسر الشخص اس طریقے سے جو ہے استعمال نہیں ہوتا، چیزوں کے لیے آتا ہے انکسار. مثلا وہ ایک قول ہے، انا عند منکسرۃ القلوب، یہ امام راضی نے لیا ہے اپنے اس میں بطور حدیث کے پیش کیا ہے. حدیث تو نہیں ہے، البتہ قول ہے، ایک صحیح قول ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتے ہیں، جو اس کی محبت میں چور ہوتے ہیں، وہ والے دل اس کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ان سے جو ہے بہت قریب ہوتے ہیں، نہایت قریب ہوتے ہیں. تو یہ انکسار، انکسارا ٹوٹنا، وہ ایک شخص ٹوٹا یا وہ ایک چیز ٹوٹی. ینکشرو ٹوٹ رہی ہے یا ٹوٹے گی یا ٹوٹ رہا ہے یا ٹوٹے گا، یہ ہے انکسارا، ٹوٹنا. اور انکسارن کے معنی ٹوٹنا، انفعالن کے وزن پہ ہے بھائی انکسارن، ٹوٹنا. مثلا کہتے ہیں انکسر عظم الساقی، انکسر عظم الساقی. ہاں ادھر گیا. یہ انکسر عظم الساق کے معنی ہوتے ہیں، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، پنڈلی یعنی گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک بیچ والی جو یہ حصہ ہے اس کو پنڈلی کہتے ہیں، ساق کہتے ہیں عربی میں. تو اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تو اس کے لیے انکسار کا لفظ آئے گا. اسی طرح ایک اور یہ ہے اس کے لیے انکسرا الزجاج، یعنی شیشے کا ٹوٹ جانا، اس کے لیے بھی انکسار کا لفظ آتا ہے بھائی، انکسار کا فعل آتا ہے. بلکہ انکسر الزجاج، زجاج کہتے ہیں شیشے کو، زجاج. وہ سورۃ آیت النور میں ہے نا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، مشکات فی، آگے کیا ہے وہ آیت، اس میں زجاج ہے ایک جگہ. تو انکسارن انفعالن کے وزن پر ہے، تو اسی سے ہے انکسر الزجاج، زجاج شیشے کے معنی میں.
اور اسی طرح ایک اور استعمال اس کا ہے، وہ ہے کہ انکسر التاجر، تاجر کے بارے میں، کہ افلسا، وہ مفلس ہو گیا، قلاش ہو گیا، اپنی تجارت میں کامیاب نہ ہو سکا، تو یہاں پر تاجر کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں انکسر الحر، حر کہتے ہیں گرمی کو بھائی، الحر، یہ چیزیں لکھ لیجئے کام آئیں گی آپ کی۔ انکسر الحر، الحر، حر کہتے ہیں گرمی کو، تو گرمی جب ٹھنڈی کم ہو جاتی ہے، گرمی کی شدت کم ہو گئی، تو اس کے لیے انکسار الحر استعمال کرتے ہیں بھائی، یعنی گرمی کم ہو گئی، گرمی میں کچھ راحت محسوس ہوئی، تو اس کے لیے انکسارا۔ اسی طرح انکسر قلبہ، دل اس کا جو ہے ٹوٹ گیا، انکسر القلب، انکسار القلب، انکسر قلبہ، اس کا دل جو ہے ٹوٹ گیا۔ کیا مطلب اس کا دل ٹوٹنے کا؟ اصیب بصدمۃ عاطفیہ، جذباتی کوئی صدمہ اس کو پہنچا۔ اسی طریقے سے جو ہے کہتے ہیں انکسر العسکر، لشکر جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ شکست خوردہ ہو گیا، شکست پا گیا، تو اس کے لیے انکسر العسکر، عسکر کہتے ہیں لشکر کو، یعنی وہ جو ہے العسکر، عسکر جو ہے شکست خوردہ ہو گیا، لشکر شکست خوردہ ہو گیا، جنگ میں ہار گیا۔ ہاں، اسی طرح انکسر العجین، عجین کہتے ہیں گوندے ہوئے آٹے کو، آٹا جو گوندا ہوا ہوتا ہے، کشمیری میں مونڈ مت اوٹا، ہاں، تو اس کے لیے انکسر العجین لانا واختمر، کہ وہ نرم ہو گیا اور اس میں جو ہے وہ خمیر بن گئی، وہ اس میں خمیر بنتی ہے نا، پہلے تو نہیں ہوتی، پھر جب اس میں ٹائم ہو جاتا ہے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، اس کے بعد اس میں اچھی طریقے سے وہ خمیر جسے آپ کہتے ہیں، وہ یسٹ وغیرہ چونکہ وہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں، تو اس کی وجہ سے پھر روٹیاں بنانا آسان ہو جاتا ہے اس سے، تو اس کے لیے بھی انکسر العجین، عجین، عجین کا لفظ میں لکھ دیتا ہوں، آپ سب یہ نوٹ کر رہے ہیں نا، یا میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں یہ چیزیں، ہوا میں میری باتیں بس ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ العجین، انکسرا العجین کے معنی جو ہے آٹے کو گوندھ کر جو ہے اس آٹے کا نرم ہونا اور اس میں خمیر جو ہے پیدا ہو جانا، اس کی آٹے کی خمیر بن جانا، آٹے کی خمیر بن جانا، آٹے کی خمیر تیار ہونا، یہ ہے بھائی۔ تو انکسرا، وہ ایک شخص ٹوٹا، چیز، ینکسرو، ٹوٹ رہا ہے یا ٹوٹے گا، انکسارن، ٹوٹنا، ماضی مضارع مصدر اس سے مجہول سے نہیں آئیں گے چونکہ یہ فعل لازم ہے، اس میں فاعل آئے گا منکسرن، ٹوٹنے والا، یہ منفعلن کے وزن پر ہے بھائی، منفعلن، 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 اس میں مفعول اس سے نہیں آئے گا، تو اس میں مفعول کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ لازم سے جو ہے یہ اس میں مفعول نہیں آتا، مجہول بھی نہیں آتا۔ امر جو ہے انکسر، تو ایک شخص ٹوٹ جا، انفعل کے وزن پر، انکسر، انفعل، لا تنکسر، تو مت ٹوٹ، انفعل کا وزن ہے بھائی امر میں اس کا، انفعل، اور لا تنکسر کا لا تنفعل۔ ٹھیک، تو انکسر ینکسر انکسارن، مجهول سے نہیں آئے گا، تو منکسر فهو منکسر، الامر منه انکسر والنهی عنه لا تنکسر، انکسر ینکسر انکسارا فهو منکسر، الامر منه انکسر والنهی عنه لا تنکسر۔ اس کے بعد ہے باب استفعال، آپ کا دیکھیے بھائی 8واں باب جو ہے استفعال ہے،
جیسے الاستنصار مدد چاہنا، مدد چاہنا، الاستنصار مدد چاہنا. تو دیکھ لیجئے استنصارا اس ایک شخص نے مدد چاہی، استنصارا. یہ استفعال کا وزن ہے بھائی، استفعال ہے اس کا وزن. استنصرا تو استفعال، اس میں 3 حرف جو ہے زائد ہے. سیدھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا پہلے والے 3 حرف زائد ہیں استفعال میں. فا عین اور لام اصل ہیں استفعال، اور الف سین اور تا جو ہے یہ زائد حروف ہے. استنصر اس شخص نے مدد چاہی، باب استفعال میں طلب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی مانگنے کے معنی. یستنصر وہ ایک شخص مدد چاہتا ہے یا چاہے گا، یہ ہے بھائی یستفعل. یستفعل. اور پھر استنصارن مدد چاہنا، مدد چاہنا. استفعالن کا وزن ہے بھائی اس میں، استفعالن. ٹھیک، استفعالن. استنصرا اس ایک شخص سے مدد چاہی گئی. استنصرا، استنصرا نہیں، استنصرا تا پہ پیش ہے، استنصرا. کیونکہ انہوں نے قاعدہ بتا دیا ما قبل آخر اور حمزہ کے درمیان جو بھی حرف متحرک اس کو مضموم کر دو. تو یہ استفعل کا وزن ہے، استفعل. اسی طرح یستنصر مدد چاہا جاتا ہے یا مدد چاہے گا، مدد چاہا جائے گا، یعنی اس ایک مرد سے مدد چاہی جاتی ہے یا مدد چاہی جائے گی. سمجھے؟ وہاں تھا یستنصر مدد چاہتا ہے یا چاہے گا، یستنصر ہے مدد چاہا جاتا ہے یا مدد چاہا جائے گا. یستنصر، یستفعل. یستفعل. پھر استنصارن یہ ہے استفعالن، استفعالن پھر سے، لیکن یہاں پر مدد چاہا جانا، وہاں پر ہے مدد چاہنا اور یہاں پر ہے مدد چاہا جانا، یعنی اس ایک شخص سے مدد چاہی جا رہی ہے، مدد چاہا جانا. پھر ہے اس میں فاعل سے مستنصرن مدد چاہنے والا، مستفعلن کے وزن پر، مستفعلن. مدد چاہنے والا. اور مستنصرن جس سے مدد چاہی گئی، یہ ہے مستفعلن کے وزن پر. پہلے امر اس سے ہے استنصر، وہ مدد چاہ، استفعل کے وزن پر. استفعل. اور فعل نہیں اس سے ہے لا تستنصر، اے لا تستفعل. لا تستفعل. لا تستفعل فعل نہیں، ٹھیک ہے. تو استنصر يستنصر استنصارا فهو مستنصر، استنصر يستنصر استنصارا فهو مستنصر. الأمر منه استنصر والنهي عنه لا تستنصر. استنصر يستنصر استنصارا فهو مستنصر، استنصر يستنصر استنصارا فهو مستنصر. الأمر منه استنصر والنهي عنه لا تستنصر. آخری باب جو اس میں ہے وہ ہے میرے بھائیوں باب افعلال. افعلال نوا باب افعلال. جیسے الاحمرار سرخ ہونا، یہ بہت ہی شاذ و نادر استعمال ہوتا ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے. جب بھی اس کو دیکھ لیجئے، احمر لال ہونا، وہ ایک شخص لال ہو گیا، یعنی اس کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا ہے نا. اس طریقے سے یہ استعمال ہوتا ہے. احمر وجہہ، حدیث میں آتا ہے
ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اذا خطب احمر وجهه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تو آپ کا رخ نازنین، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، تو احمر وجهه، یعنی احمرت عیناہ، آپ کی مبارک آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہو جاتی غصے کی وجہ سے، اور جو ہے وہ خطابت کی وجہ سے جو احمرت عیناہ وعلی صوتہ، آپ کی مبارک آواز جو ہے بلند ہو جاتی، احمرت عیناہ وہاں پر آتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے۔ احمرہ یہ افعل کا وزن ہے، افعل۔ یحمر ہے پھر لال ہونا، یا لال ہو رہی ہے یا لال ہوگا، لال ہو رہا ہے یا لال ہوگا، ٹھیک ہے، یہ یفعل کا وزن ہے، یفعل۔ اور احمرارن افعلالن، 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 اسی سے ہے یہ، کیونکہ یہ بھی فعل لازم ہے، اس لیے اس سے مجہول کے صیغے نہیں آئیں گے۔ پھر اس میں فاعل جو ہے اس سے محمرن یعنی مفعلن کے وزن پر آتا ہے بھائی، لال ہونے والا، لال ہونے والا، محمرن مفعلن کا وزن ہے بھائی، مفعلن محمر، لال ہونے والا، ٹھیک۔ پھر اس میں مفعول نہیں آئے گا چونکہ لازم ہے، فعل امر آئے گا احمرہ یا احمرر، دونوں آ سکتے ہیں، احمرہ بھی آتا ہے اور احمرر بھی آتا ہے، یہ آپ آگے سیکھو گے کیسے لاتے ہیں ہم اسے۔ تو لال ہو جا، احمرر کا بھی ادھر میں تو لال ہو جا، تو یہ احمرہ یہ افعل کا وزن ہے، افعل، افعل احمرہ ہے نا، افعل احمرہ، اور یہ احمرر تو اس کا ترجمہ بھی لال ہو جائے، یہ ہے افعلل کے وزن پر، افعلل، افعلل، لا تحمر، لا تحمرر، یہ تو یہ لال مت ہو، تو یہ لا تفعل کے وزن پر، اور یہاں سے لا تفعلل، لا تفعل، لا تفعلل، ٹھیک ہے، لا تفعل، لا تفعل، یہ ہے بھائی آپ کے 9 صیغے ہو گئے، 9 باب، ثلاثی مزید فیہ کے 9 باب ہو گئے بھائی، آخری باب یہی تھا، احمر یحمر احمرارا فهو محمر الامر منه احمر او احمرر والنهی عنه لا تحمر لا تحمرر، یہ آپ کو اچھی طرح ازبر کر لینے ہیں اور ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے بھیجنے ہیں۔ آگے دیکھ لیجئے کیا لکھتے ہیں، یہ ختم کرتے ہیں آج۔ ان ابواب سے اس میں ظرف ابھی دکھاتے ہیں، اس میں ظرف کیسے بنائیں گے، اس میں ظرف وہی ظرف زمانی، ظرف مکانی وغیرہ، ثلاثی مجرد کے علاوہ تمام ابواب سے، تمام ابواب میں اس میں مفعول ہی اس میں ظرف کے معنی دیتا ہے، سمجھے بھائی، اس میں مفعول جو ہے نا وہی ان ابواب میں ثلاثی مزید فیہ میں جو ہے اس میں مفعول ہی اس میں ظرف کے معنی دیتا ہے، یعنی کبھی اگر آپ کو ضرورت پڑی کہ آپ کو ان ابواب سے اس میں ظرف لانا ہے، کام کرنے کی جگہ بتلانی ہے یا کام کرنے کا وقت بتلانا ہے، ظرف زمان ظرف مکان بتلانا ہے، تو آپ استعمال کریں گے اس میں مفعول ہی کو، تو مکرمن جیسے مثلا باب افعال سے ہے تو اس کو آپ کریں گے ظرف کی جگہ استعمال، یعنی اکرام کرنے کی جگہ، اکرام کرنے کا وقت وغیرہ۔ ان ابواب سے اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل نہیں آتے، اس میں اعلیٰ اس میں تفضیل ان سے نہیں آتے، یہ پوائنٹ یاد رکھ لیجئے گا، ثلاثی مزید فیہ سے اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل نہیں آتے۔ اس کے بعد یہ آپ سے سوالات پوچھتے ہیں، صیغے اور معنی بتاؤ، یہ آپ کی ہوم ورک، اور اس کے بعد یہ ایک اور ہوم ورک ہے آپ کے ذیل میں، ہر ایک باب کے چند مصادر لکھے جاتے ہیں، یہاں پر انہوں نے مصدر لیے ہیں، ان سے گردانے کرو، تو یہ 9 آپ کے ابواب ہے نا، تو 9 کے 9 انہوں نے دیے ہیں، اس میں 3 مثالیں انہوں نے دی ہے، ان کے آپ کو مصدر کاپیز پہ لکھنے ہیں،
تو جیسے افعال سے انہوں نے اسلام دیا ہے، اس کو آپ کو اس طرح بنانا ہے، اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم، ہے نا، اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم، الامر منه اسلم والنهی عنه لا تسلم، اسلام لانا۔ اور ترجمہ بھی لکھنا ہے ساتھ میں، جیسے میں نے بتلایا ترجمہ، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ آپ کی کاپیز یہاں تک کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔